جیسا رسول کے لیے علی ویسا حسین کے لیے عباس. یہ جملہ ایک پوری کتاب ہے. جیسے رسول کے لیے علی تھے ویسے حسین کے لیے عباس تھے. عقیل سے کہا تھا کہ عقیل تم عرب کے بہت بڑے شہزادہ ہو, میرے لیے ایک بہادر خاندان کا انتخاب کرو تاکہ میں ایک لڑکی سے عقد کروں. لے تلدا لی غلامن فارسا, تاکہ اس کے بطن مبارک سے, اس خاتون کے بطن مبارک سے ایک بہادر بچہ پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئی. عقیل نے انتخاب کیا حضرت ام البنین کا ایک بہادر قبیلے سے, دلہن بن کے آئیں. عباس پیدا ہوئے. واقعہ بہت تفصیلی تھا, میں نے مختصر کیا. عباس پیدا ہوئے. جب عباس پیدا ہوئے تو سفید پارچے میں لپیٹ کر علی کی گود میں دیا گیا. تاریخ لکھتی ہے کہ بچہ جب علی کی گود میں آیا تو علی نے اس کے دونوں شانوں کا بوسہ لیا. وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل میں جاتا. دونوں شانوں کا بوسہ لیا, نام رکھا عباس, کڑے تیوروں والا, اور کنیت رکھی ابو القربہ, چھوٹی سی مشکا اٹھانے والا. کیوں پیدا ہوئے عباس؟ کربلا کے لیے. بہت میرے پاس سخن ہائے گفتنی ہے لیکن واقعاً وقت نہیں ہے اور 2-4 دقیقوں میں بات کو مکمل ہو جانا ہے. وہ عباس جو پیدا ہوا تھا کربلا کے لیے. جب مجھے معلوم ہے کہ عباس پیدا ہوئے کربلا کے لیے تو کیا عباس کو نہیں معلوم ہوگا؟ 9 محرم کی شام تھی. زہیر قین کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بہرحال عباس سگے بھائی تو نہیں ہے حسین کے, کہیں ایسا نہ ہو کہ عباس حسین کا ساتھ نہ دیں. کہنے لگے عباس, سنو بھائی سنو, کہنے لگے عباس مجھے تم سے کچھ کام ہے. کہا بتلاؤ. عباس گھوڑے پہ سوار ہیں, زہیر قین بھی گھوڑے پہ سوار ہیں اور 9 محرم کی شام ہے. عباس تم سے کچھ کام ہے. کہا بتلاؤ کام کیا؟ کیا سامنے سب کے نہیں بیان کروں گا. خیمے کے پیچھے گئے گھوڑا لے کے, کھڑے ہو گئے عباس. کہا عباس, زہیر قین نے, عباس تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے شادی کیوں کی تھی؟ بس یہ سننا تھا کہ عباس کی تیوریوں پہ بلا گئے. کہا زہیر قین صاحب بتلاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا تمہاری ماں سے شادی اس لیے کی تھی کہ ایک بہادر بچہ پیدا ہو اور وہ کربلا میں حسین کے کام آئے. تو کل کا جو دن ہے نا عباس, وہ معرکے کا دن ہے, تو کہیں کمی نہ کرنا. بس یہ سننا تھا کہ عباس نے انگڑائی لی, لوہے کی ذرا ٹوٹ کے گر گئی. عباس نے انگڑائی لی, لوہے کی ذرا ٹوٹ گئی. ایک مرتبہ گھوڑے کے رکابوں پہ زور دیا, رکابیں ٹوٹ گئیں اور کہنے لگے اتشجعونی یا زہیر فی مثل ھذا اليوم, تم کربلا کے دن کے لیے مجھے غیرت دلانے آئے ہو؟ اگر مجھے مولا نے اجازت دے دی تو عباس ایسی جنگ کرے گا کہ کوفہ و شام کی نسلیں یاد کرے گی. جاؤ, تمہاری سزائیں بلند ہو گئیں. حق ادا نہیں ہو سکتا ابو الفضل عباس کے مصائب کا, لیکن 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. عاشور کا دن آیا, سب گئے اور عباس حسین کے ساتھ مل کر ان کے لاشیں لاتے رہے. ایک وہ مرحلہ آیا کہ عباس نے کہا کہ مولا اجازت ہے کہ میں جنگ میں جاؤں؟ کہا عباس تمہیں اجازت نہیں دوں گا, تم میری فوج کے علمبردار ہو. فنظر یمینا و شمالا, عباس نے داہنے دیکھا, عباس نے بائیں دیکھا اور کہا مولا اب وہ فوج کہاں ہے؟ عباس پلٹ, کہا اجازت تو نہیں دوں گا. عباس پلٹے, 2 جملے سنو. عباس پلٹے اور پلٹ کے اکون بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ مولا نے اجازت نہیں دی, میں پیدا ہوا ہوں آج کے دن کے لیے, مولا نے مجھے اجازت نہیں دی تو کوئی ترکیب ہو جائے کہ مولا اجازت دے دیں. اتنے میں اندر سے خیمے سے آواز آئی کہ پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. سمجھ گئے؟ چھوٹی بچی, پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. عباس خوشی میں کھڑے ہو گئے, کہا بیٹا سکینہ میرے پاس آنا. بچی آئی, عباس نے کہا بیٹی بہت پیاسی ہے. کہا ہاں چچا میں بہت پیاسی ہوں. کہا میں دوڑ کے جا اپنا چھوٹا مشکیدہ لا. بچی اندر گئی, اپنا چھوٹا مشکیدہ لے کے آئی. عباس نے بچی کو گود میں اٹھایا اور لے کے چلے حسین کی طرف سفارش کروانے کے لیے. دور سے حسین نے دیکھا, کہا جاؤ عباس میں نے تمہیں اجازت دے دی, جاؤ سکینہ کے لیے پانی لاؤ. اور سکینہ سے کہنے لگے بیٹی تو نے اب تو چچا کو اجازت دلوا دی, کب جب ظالم
کوفہ اور شام میں تجھے تماچے ماریں گے تو اپنے چچا کو بہت یاد کرے گی. راوی کہتا ہے کہ جب کوڑا اٹھتا تھا عباس کے سر کو دیکھتی تھی کہتی تھی واہ اماں